اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اب سورہ مزمل پہ پھر ویڈیو بنانے لگا ہوں، اور اس کا یہ جو طریقہ ہے یہ جنات کے سردار سے موکلات سے دوستی کا طریقہ ہے۔ یہ موکلات کے وان ہوتے ہیں، وہ ان کو آپ کے تابع کر کے چلے جاتے ہیں، جنات کے سردار حاضر ہوتے ہیں، اس میں ان سے دوستی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں، بہت ہی جو ہے مختصر اور ایسے طریقے سے بتاؤں گا تاکہ آپ کو ساری سمجھ بھی آ جائے۔ سب سے پہلے اس کے لیے آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جو آبادی سے دور ہو۔ آپ کو بتایا تھا کہ دوست کے والد صاحب نے کیا تھا، وہ کھیتوں میں جا کے کرتے تھے، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک جو ہے جھونپڑی سی بنا لی تھی۔ لوگوں کی نظر میں یہی تھا کہ یہ ادھر جو ہے اپنی فصل وغیرہ کی رکھوالی کرتا ہے، تو لوگوں سے میل جول اس نے ویسے ہی ترک کر دیا تھا، بہت کم ملتا تھا۔ تو اس میں آپ پرہیز جلالی اور جمالی کریں گے، صرف بے داغ پھل کھا سکتے ہیں۔ چنے وغیرہ جو ہے وہ مٹی کی ہانڈی جو ہے اس میں ابال کے آپ نے رکھ لینا ہے، اس پہ نمک وغیرہ ڈال کے اس کو کھا سکتے ہیں۔ میٹھے کو بالکل آپ نے ترک کر دینا ہے، میٹھا نہیں کھانا، نمک وغیرہ ڈال کے اس کے آپ کھا سکتے ہیں۔ ہاں، فروٹ آپ جو ہے وہ بے داغ کوئی سا بھی ہو وہ کھا سکتے ہیں، لیکن نمک میں کچھ ایسی پاورز وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر تخیلاتی ایسی قوتیں جو ہوتی ہیں وہ بیدار ہو جاتی ہیں، اور وہ ماورائے مخفی مخلوق سے جو ہے لنک آپ کا قائم کر دیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے جو جو کی روٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر لوگ روٹی کھائیں تو جو کی روٹی کا بتایا جاتا ہے کہ جو کی روٹی کھائیں، لیکن آپ کے لیے سہولت یہ کر دی کہ آپ چنے جو ہیں نا، چنے ان کو ابال کے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ ہاں، بنے ہوئے چنے بھی آپ کھا سکتے ہیں، بس ایسی چیز نہیں کھانی جس کو جو ہے کیڑا لگا ہوا ہو، یا جس کو کاٹنا پڑے، اور یا جس کو لوہے پہ جو ہے لوہے کے برتن میں جو ہے وہ آپ نے گرم شرم کر کے نہیں کھانے۔ تو بے داغ فروٹ آپ کھا سکتے ہیں، کاٹنا نہیں ہے آپ نے، جیسے سیب کیلا وغیرہ ہو گیا بے داغ ہو، یعنی کہ کیڑا وغیرہ نہ لگا ہو۔ کھجوریں اگر آپ نے کھانی ہے وہ ہاتھ سے ہی اس کو پھاڑ لیا کریں، اس کے بیچ میں اگر کیڑا ہے تو اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، جو صاف صاف ہیں وہ کھائیں۔ اعلیٰ قسم کی کھجوریں لیں، صاف مل جاتی ہیں، وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہی بتاؤں گا کہ میٹھے سے پرہیز کریں۔ بہت ہی یہ آپ کے لیے جو ہے مشعل راہ ہے کہ آپ نمکین چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کے اندر وہ قوت وہ بیدار ہونا شروع ہو جائے گی جو لنک کراتی ہے ماورائے مخلوق کے ساتھ۔ ہاں، یہ بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اکثر جو ہے جو مریض جن کا علاج آپ کرتے ہیں ان کو میٹھا وغیرہ بھی ساتھ میں دم کر کے دے دیا کریں، جن پہ جنات جادو وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں، اور نمک جو ہے انہیں پرہیز کروایا کریں۔ پہلے بھی عاملین جو ہے وہ نمک سے پرہیز کرواتے تھے، تو وہ یہی وجہ ہوتی تھی۔ جیسے جیسے بندہ روحانیت میں چلتا جاتا ہے، اس پہ بہت سے راز جو ہے وہ عیاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ کو وہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے جگہ کا انتخاب کیسے کرنا ہے، کہ جہاں پہ آتے جاتے آپ کو کوئی دیکھے نہ، دیکھ بھی لے ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنا نیچے کو نظر کر کے نظر جھکا کے چلتے جائیں۔ اگر کسی نے سلام بھی کیا ہے اشارے سے ایسے کر کے اسے چلتے جائیں، دل میں وعلیکم السلام کہہ دیں، لیکن رک کے اس سے بات نہیں کرنی، اپنے کام پہ جا کے پڑھیں، واپس آ جائے۔ اگر وہاں پہ مکان وغیرہ بنا لیں تو یہ تو بہت ہی بہتر ہے، وہاں پہ کوئی خیمہ وغیرہ آپ لگا لیں تو ادھر ہی پڑھیں، ورنہ کوئی ایسا درخت کوئی ایسی جگہ ویرانے میں جو ہے تلاش کر لیں، وہاں کو اس جگہ کو پاک و صاف کریں۔ یعنی کہ زمین تو ویسے ہی پاک ہوتی ہے سورج کی روشنی جب پڑتی ہے، پھر بھی اس کو جو ہے آپ صاف ستھرا کر لیں، جو صفائی ہوتی ہے، تاکہ وہاں سے جو ہے بیٹھنے کے لیے اچھا ماحول بن سکے۔ تو اپنا جائے نماز اپنا جو ہے وہ ساتھ لے جایا کریں، جب ویسے ہی وہاں پہ نیچے بیٹھ کے آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ لیا کریں، جگہ کو لیپ کر لیں پانی وغیرہ چھڑکاؤ کر کے۔ اور یہ عمل بھی چندی جمعرات کو ہی کرنا ہے۔ اس میں بھی 1.25 کلو کوئی سی بھی نیاز جو ہے وہ لے کے آپ جو ہے بچوں میں تقسیم کر دیں، اور دعا کریں۔ نیاز پہ جو ہے سورہ فاتحہ سورہ تحریر پڑھ کے دعا کا آپ کو بتا چکا ہوں کس طریقے سے کرنی ہے، کہ یا اللہ مجھے کامیابی عطا فرما اور میرے لیے معاون مقرر کر دے جنات میں سے، ایسے دعا آپ کر لیں۔ اور پھر یہ بھی جمعرات کا دن گزار کے شب جمعہ کو آپ نے شروع کرنا ہے، اور اس میں تعداد جو ہے آپ نے 40 رکھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے جو ہے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود تاج پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود محمدی پڑھ لیں، جو بھی درود آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں۔
अगर दुरुद ताज आता है ये तो सबसे बढ़िया है। दुरुद ताज आप जो है वो 11 बार अव्वल पढ़ लें और 40 बार सूरह मुज़म्मल पढ़ें। इसमें सूरह मुज़म्मल का ज़बानी हिफ़्ज़ होना आपके लिए ज़रूरी है, या अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ ज़बानी जो है इसे हिफ़्ज़ कर लें सूरह मुज़म्मल को। तो 40 बार आपने जब पढ़ चुके, हाँ सबसे पहले वहाँ पे जाके आयतुल कुर्सी 3 बार और चारों कुल 3-3 बार जो है वो पढ़ के हिसार दाएं से बाएं लगा देना है, यानी कि जैसे क्लॉक चल रहा है वैसे, जैसे घड़ी की हरकत है तो वैसे आपने हिसार कर लिया। गैर इस्तेमाल शुदा छुरी से करना है, तो वो जगह पे जो है जहाँ पे हिसार ख़त्म हो वहाँ पे उस छुरी को आपने ज़मीन में जो है घुसा देना है, ठोक देना है। दायरे के बीच में बैठ के आप पढ़ना शुरू कर दें। जब मैं बच्चा था करता था तो वो फिर मैं ना बड़ा सारा हिसार कर लेता था कि अगर डर गया, खौफ खा भी गया ना, तो जहन में आती है बचपन में कि यार अगर बेहोश हो गया ना, बाहर जो है हाथ पाँव निकल गया तो चीज़ खींच के आपको ले जाएगी। जहनी तसव्वुरात होते हैं, कुछ भी नहीं खींचता बेचता, ये बस बातें ही होती हैं। जो आपके तख़य्युल में बैठा हुआ होता है वही आपके सामने आना होता है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं, कोई चीज़ आपको खींचेगी नहीं, जो सामने है वो सामने है। समझें कि आपके सामने जैसे ख्वाब चल रहा है, ख्वाब में आपके साथ कुछ भी हो, जब आप उठते हैं बिल्कुल ठीक ठाक उठते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो ऐसे ही ये सामने आपके टीवी की फ़िल्म चल रही है, टीवी से निकल के कोई आपको मारेगा नहीं। इस तरीके से जहन में अपने ये कंसेप्ट बिठा लें, फिर आप पावरफुल हैं, कुछ भी नहीं होता। तो वो बड़ा सा हिसार लगा लेना कि अगर गिर भी गए बेहोश हो के तो खुद को ऐसे सुकड़ के बैठना कि चलो बाहर ना निकलूँ, बड़ा हिसार है, दोबारा जब होश ही सेटमेंट हो के फिर पढ़ेंगे फिर आ जाएंगे। तो ये बातें होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए अपने जहन को बिल्कुल कायम करके, दिमाग और दिल को मुतमिन करके पढ़ें। खुद में खौफ ना तारी करें। कोई भी चीज़ इंसान से कभी नहीं है, ना ही इंसान को कोई गिज़िंद पहुंचा सकती है। जब आप सूरह मुज़म्मल पढ़ रहे हों, कुरान पढ़ रहे हों, तो जो भी चीज़ आएगी वो बिल्कुल भी जो है आपको खौफ नहीं दिलाएगी। हाँ, इम्तहान लेने के लिए ये कर लेंगे, आपके सामने दौलत का ढेर लगा देंगे कि उठो यार ये दौलत ले लो, इसके लिए आप पढ़ रहे हो, ये सोना पड़ा हुआ है इसको उठा लो। ये नोटों की कापियाँ या नोटों की बारिश शुरू कर देंगे, ये लो जितने उठाने हैं उठा लो, अमल छोड़ दो। लेकिन आपने उठना नहीं है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो सब नज़र का धोखा होगा। हाँ, और मादी तौर पे भी रख जाते हैं बाज़ औक़ात। आप जब जो है उठते हैं तो 40 दिन से पहले जब भी आपके बाज़ औक़ात जाए नमाज के नीचे से पैसे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उनको जो है मस्जिद में जाके डाल देना है, या दरस मदरसे वगैरह में दे देना है, या किसी फ़कीर को दे देने हैं। वो खुद की ज़ात पे सरफ नहीं करने। अगर पहले ही रोज़ीना मिलना शुरू हो जाए, वो पिछले अमल में भी रोज़ीना मिलना शुरू हो जाएगा, वो उसमें मैं बताना भूल गया क्योंकि वो है ही रिज़्क़ के लिए। इसमें भी अगर ऐसा हो तो वो आपके मतलूबा जो दिन हैं, हाँ उसमें दिनों की तादाद भी शायद नहीं बताई, तो उसको 21 दिन पढ़ ले तो बेहतर है, वरना 41 दिन पढ़े। ये 40 दिन का अमल है ये जो है। बीच में इसके खौफनाक मनाज़र शुरू हो जाएंगे। जब आप कुछ लोगों को जो है 11वें दिन के बाद मनाज़र शुरू हो जाते हैं, 1-2 दिन मनाज़र चले फिर बंद, फिर चलना शुरू हो गया। और कुछ को होते ही 33वें रोज़ हैं मनाज़र शुरू। ये हर किसी के अपने अंदर की जो है ताकत, वो लाशऊर से जब राब्ता कायम होता है, दूसरी मखलूक से जो राब्ता कायम होता है, तो फिर वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये आपका ख्याल जो है, इसकी लहरें जो है मावरे मखलूक को जो है कॉन्टैक्ट करती हैं, वो आपके सामने आती हैं, और आपके हिजाबात जो है वो दूर बाज़ औक़ात मखलूक आने वाली मखलूक जो है वो कर देती है। बाज़ औक़ात आपका जो है ख्याल जो है इतना फोकस हो जाता है, जिस चीज़ पे आप लगे हुए हैं वो सामने तख्लीक हो जाती है, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाती है, उसके साथ राब्ता आपका हो जाता है। तो जब ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाए, आप जो है इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर पहले ही होते हैं, तो वो साकत होकर उस चीज़ को देख रहे होते हैं। आप अपना पढ़ता जाए, ज़बानी याद है, पढ़ते जाए। बाज़ औक़ात ज़बान आपकी रुक जाती है, कोई भी मसला नहीं। जैसे ही दोबारा जो है होशमारी सी थोड़ी सी आए तो फिर पढ़ना शुरू कर दे। बाज़ औक़ात बंदा साकत हो जाता है, कोई मसला नहीं, सांस की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी रखें, कोशिश किया करें सांस आपका लंबा हो, तो पढ़ते जाए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ऐसे ही अपनी तादाद जो है जारी रखें। जब 40 बार मुकम्मल हुआ, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े, अमल ख़त्म करें, उठ जाएँ। परहेज़ आपको बता दिया है, मुकम्मल जलाली और जमाली परहेज़ इसमें करना है। और कुछ लोगों के सामने जो है दिमाग में बिठा दिया गया है, जैसे आपने अभी यूट्यूब पे भी सुना होगा, लोगों से भी सुनते होंगे, पुराने किताबों में भी पढ़ा होगा कि ऐसे ऐसे मनाज़र चलते हैं, कढ़ाई में बंदे को डाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो वो भी ऐसे मनाज़र भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि वो आपके
ادراک میں بات بیٹھ چکی ہے تو وہ منظر بھی آپ کے سامنے چل سکتے ہیں، اس لیے خود کو کبھی کر کے بیٹھے، ورنہ میری ہمیشہ یہی جو ہے کوشش رہتی ہے کہ آپ کو صرف جو ہے پازیٹیو دوں، کیونکہ یہ امتحان لینا ہوتا ہے، امتحان یہ دولت کے ذریعے سے آپ کا لیں گے، یہ نہیں ہے کہ یہ ڈرا کے بندے کو جو ہے پاگل کر دیں یا مار دیں، نہیں، وہ قطعاً یہ ارادہ نہیں رکھتے، کیونکہ آپ مالک کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور وہ اسی کے حکم سے جو ہے موکلات آتے ہیں اور جنات کو کہتے ہیں اس کے تابع یہ کر وہ، جب بندہ اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہتا ہوں پرہیزگاری بہت ضروری ہے، یہ مقام ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے پھر بندے کو ان چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی مالک جو ہے معاونین آپ کے لیے بھیج دیتا ہے، کیونکہ وہ نیتوں پہ جو ہے یہ رکھتا ہے، جس کی جو نیت ہوگی اسے وہ دیتا ہے، کیونکہ فرعون بھی کہتا تھا یا اللہ ٹھیک ہے اب مچھلی پیدا کر دے اس پانی میں جانتا ہوں میں خدا نہیں، خدا تو ہی ہے، تو وہ مچھلی پیدا ہو گئی، لیکن اس نے اپنی بیوی کو کہا یہ دیکھو میں نے مچھلی پیدا کر دی، اب مان مجھے خدا، اس نے کہا تجھے خدا کیسے مانو، پھر یہ بتا یہ نر ہے کہ مادہ، تو وہ کہتا ہے میں کیسے بتاؤں، تو یہی بات ہے کہ جن کا عقیدہ پکا ہے ان کا پکا ہے، وہ نہیں بدلنے والے، تو اپنے ایمان کو مستحکم رکھیں، اس جو آپ کو بتا چکا ہوں، اس لیے خود کو جو ہے مضبوط رکھیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، جب آپ پڑھ چکے مکمل تعداد کر لی، دروشی پڑھ لیا، حصار کو جو ہے الٹ کھول دیں، ویسے ہی 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے کھول دیں تب بھی ٹھیک ہے، یا پوش کہہ کے کھول دیں تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ ویسے ہی جو ہے کاٹ دیں، نیت ہے کہ حصار کھول دیا، 2 جگہ سے کاٹ دیں 3 جگہ سے کاٹ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، نکل جائے، حصار آپ کا کھل گیا، ورنہ جیسے ہی حصار سے آپ باہر ہوتے ہیں حصار خود بخود کھل جاتا ہے، نیت پہ ڈیپینڈ ہے، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نہیں، تو واپس آ جائے بغیر کسی سے بات کیے جو ہے سو جائیں، صبح اٹھ کے پھر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ سب سے بہتر تو یہی ہے خلوت اختیار کریں، بہت کام بول لیں، بہت کام جو ہے سوئیں اور بہت کام کھائیں، تاکہ آپ کی لاشعوری قوتیں جو ہے وہ بیدار ہوں، اور آپ میں جو ہے ایک روحانی قوت جو ہے وہ محسوس ہو، آپ کو سارا دن جو ہے درود شریف کا ذکر کیا کریں، یا درود شریف کا جب ذکر کرتے ہیں پھر ساتھ میں مراقبہ بھی کریں، ایک لطف ایک سرور جو ہے وہ کیفیت پیدا کرے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود و سلام بھیج رہا ہوں، ان پہ جو ہے انوار و تجلیات جو ہے ان کے مزارات کا تصور کر لیں، ان کا تصور نہیں ہوتا، وہ تو نور ہے، روشنیاں ہیں، کہ روشنیاں جو ہے ان کے مزارات پہ گر رہی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات، اور اس میں سے تجلیاں اچھل کے جو ہے میری طرف بھی آ رہی ہیں، وہ مجھ پہ بھی تجلیات کی جو ہے چھینٹیں پڑ رہی ہیں، بارش پڑ رہی ہے، تو یہ دن کے وقت صبر رکھا کریں، انشاءاللہ سروروں کا مستی جب آپ میں آ گئی تو پھر خیالات آپ کے لائٹ ہو جائے گا، یوں ہی یہ خیالات لائٹ ہوئے آپ کا کانٹیکٹ جو ہے ماورائے مخلوق سے ہو جائے گا، اور وہ جنوں کے سردار آخری دن جو ہے وہ آئیں گے، اس سے پہلے جنات میں سے بہت سی مخلوق آئے گی، وہ کہیں گے کہ ہم آ گئے ہیں، اٹھو اور ہم سے بات کرو، جو کام لینا چاہتے ہو کام لو، لیکن جب آخری دن وہ آئیں تو اپنی پڑھائی مکمل کرنے سے پہلے تب بھی ان سے بات نہیں کرنی، نہ ہی پہلے اٹھنا ہے، تو جب وہ کہیں کہ میں آ گیا ہوں السلام علیکم یا عبد صالح اللہ دے نیک دے بندے تینوں سلامتی ہوئے، تو آپ نے کہنا ہے یعنی کہ دل میں وعلیکم السلام اور صورت اپنی پڑھتے رہیں، اشارے سے بھی بیٹھ جائیں، تو وہ بیٹھ جائیں گے، وہ خیالات پک کرتے ہیں، آپ اپنا پڑھتے رہے، تعداد مکمل ہو گئی ہے تو آپ پھر ان سے پھر وہ سلام کریں گے السلام علیکم، انہیں پتہ لگ چل جائے گا کہ ان کی تعداد مکمل ہو گئی، آپ نے کہنا ہے وعلیکم ٹھیک ہے یا وعلیکم السلام کہتے ہیں، تو وہ پھر کہے کہ ہمیں کیوں بلایا ہے اللہ کے نیک بندے، تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے تو جو ہے ریاضت اس وجہ سے کی ہے کہ میرے آپ معاون ہو جائے، اور مجھ سے جو ہے میں آپ سے جو ہے وہ کام لینا چاہتا ہوں، لوگوں کے لیے ان کی بھلائی کے لیے، دین کے بھی کام لوں گا آپ سے، دنیا کے بھی کام لوں گا، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، وہ پھر اپنی جو ہے یہ شرائط تو مسلط نہیں کرتے، لیکن پھر بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ جو ہے ہم سے سیدھے کام کروانا اور پرہیزگار رہنا، تو ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہے طے کر لیں، اور ان سے آنے کے لیے جو ہے کوئی نشانی وغیرہ لے لیں، وہ انگوٹھی وغیرہ دے دیں گے، خاتم انگوٹھی وہ دے دیں گے، وہ پہن لینا، لے کے جا اسے سنبھال کے رکھ لینا، ساتھ میں ان سے کوئی کلام بھی پوچھ لینا، پڑھنے کے لیے کلام بھی بتا دیں، کیونکہ اگر یہ انگوٹھی گم ہوگی تو پھر میں آپ کو کیسے بلاؤں، تو وہ بھی طریقہ بتا دیں گے، اور کام یہ سارے ہی کر سکتے ہیں، چشم زدن میں کرتے ہیں کہ فلاں چیز لے او، بے موسمی پھل ہے وہ لے آئیں گے، یہ لو پیسے فلاں جگہ سے جو ہے مٹھائی لے آئیں گے، یعنی کہ آپ نے قیمتی چیز منگوانی ہے ان سے، تحفے تحائف جن پہ ان کے تصرفات ہیں وہ اپنی طرف سے دے دیا کریں گے کہ ہمارے تصرفات ہیں جی زمین کے خزانوں پہ، ادھر سے کوئی جواہر وغیرہ لا کے آپ کو دے دیا، یا جیسے زمینوں میں دفن پڑے ہیں اللہ کے خزانے
تو وہاں سے کچھ لا کے دے دیا، پرانے دور کے سکے وغیرہ دفن ہیں وہ لا کے دے دیے تحفتاً۔ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ قبول کر لو، اس میں کوئی ممانعت نہیں، پھر قبول کر لے اور ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے لالچ میں مت پڑیے گا، مخلوق خدا کا بھلا کیجیے گا، اپنی زندگی بھی سنواریں، انسان کی جو ضروریات ہے وہ پوری کرے، لیکن صرف ضرورت یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کا مال ہے دنیا میں رہ جانا ہے، یہ نہیں کہ میں نے پوری زندگی جینا ہے اور میں بس مال اکٹھا کروں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ انبیاء کرام چلے گئے، ہم تم تو کچھ بھی چیز نہیں، وہ انبیاء کرام چلے گئے جن کی 950 سال عمریں تھی، 2500 سال زندگیاں تھیں، تو یہ آخر موت ہے ہی ہے۔ اور جن کو اللہ نے جو ہے قائم رکھا ہوا ہے، حضرت خضر علیہ السلام ہے، اصحاب کہف کو تو نیند طاری کی ہوئی ہے، حضرت الیاس ہے، مطر الیاس، تو آخر ان کو بھی موت آنی ہے، حتیٰ کہ جہاں تک کہ اسرائیل فرشتہ جو ہے جو سب کی روح قبض کرتا ہے، اس کو بھی موت آ جانی ہے اور موت کو بھی موت آ جانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، رب رکھا، فی امان اللہ۔